اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا یہ ٹاپک جو ہے یہ معرفت کے بارے میں ہے، تاکہ ہم اسلام کو سمجھ سکیں، شریعت کو نہیں چھوڑنا اور طریقت کو بھی اختیار کرنا ہے۔ ہم طریقت کے بارے میں تھوڑا سا رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام معراج شریف پہ گئے تو اللہ پاک نے پوچھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 18,000 عالم آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کی خدمت میں دیا، آپ کو کیا پسند آیا؟ کیا باری تعالیٰ، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اور جو تجھے پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں۔ بھلا مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند؟ عرض کیا باری تعالیٰ، تجھے فقر پسند ہے جس پہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور دنیا تجھے ناپسند ہے، جو پوری دنیا بھی سونا چاندی بن جائے تو کسی کو دے دو تو تیری بارگاہ میں مچھر کے پر سے حقیر ہے، اور مجھے تیرا اسم اللہ اور تیری محبت پسند آئی ہے۔ اب میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ آج کسی اہل علم سے پوچھ لو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، تو کہیں گے تیری بندگی کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں جی، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں گئے ہیں تو عرض کیا، یا باری تعالیٰ تو اس سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ تو جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک طرح کا یکتائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یکتا ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، تو اس وقت پھر اللہ کو ہی مانگنا چاہیے۔ مدد کیسی؟ مدد میں تو بڑا وسیع مفہوم ہے، جس طرح کائنات میں اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ کسی دکاندار کے پاس بندہ جا کے کہے کہ میں تیری دکان پہ آیا ہوں تو اس سے سودا مانگتا ہوں، وہ کہے گا کیسا سودا؟ کسی ایک چیز کا نام لو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فقر پسند کیا، اور حدیث قدسی ہے، یا محمدن کن فی الدنیا کا انکا غریب او قابر السبیل، ایک غریب مسافر کی طرح دنیا میں ٹھہرنا ہے، واحد نفسوں کا من اصحاب القبور، صحاب قبر کی طرح دنیا میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی بسر کر کے اور آگے تعلیم فرمائی، اور یہی ہمارا درس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ایک رکھا ہے تاکہ اس میں ایک ہی رکھا جائے اللہ پاک کو۔ اور یہ جو لوگ بعض مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ شرک کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم بتوں کو تو پوجتے نہیں۔ ہم بت کون سے ہیں؟ ہمارے دل میں جو ہیں یہی بت ہیں۔ دنیا بت ہے، بچوں کی محبت، کاروبار کی محبت، ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، لا ینفع الا بقلب سلیم، قیامت والے دن انسان تجھے کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے کہ تم قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم اسی طرح ہے جس طرح ہم کسی گوشت والے کو کہتے ہیں ران سالم دے دو، پوری کی پوری، اسی طرح پورے کا پورا دل اللہ پاک کو دینا۔ جسم چاہے دنیا کو دے دو، لیکن دل اللہ پاک کو دے دو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، لا یساؤنی فی الارض ولا فی السماء، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں، ولیکن یساؤنی فی قلبی عبد المومن، اے میرے مومن بندے میں تیرے دل میں سماتا ہوں۔ جس نے دل کو سمجھ لیا وہ نعمت حق سے محروم نہیں رہتا۔ ہمیں دل کی شناسائی کرنی چاہیے۔ زبان سے 12,000 مرتبہ بندہ ذکر کرے اور دل سے 1 مرتبہ کر لے تو 1 برابر ہے۔ اسی طرح دل کا 12,000 مرتبہ کرے تو روح کا 1 برابر ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی خفی بھی اخفا بھی، جن کو لطائف کا پتہ ہے، ان لطائف میں جب ذکر شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہی بات ہے، سارا گھر ہی نور و نور ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں یہ اسم اللہ کی شرح کرتی ہیں۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے اللہ ہی نظر آتا ہے، ٹھیک؟ اور قرآن مجید میں بھی ہے، ثم تولوا وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی کا روپ ہے، چہرہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح ہے کہ کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ مطلب توحید کے رنگ میں تو آپ دیکھیں ایک درخت سے نہیں ملتا، ایک پتا پتے سے نہیں ملتا۔ اس کی وحدانیت کی مثال ہے
کہ کوئی چیز کسی سے نہیں ملتی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت مکانات میں مت پڑھو، اس میں آفات ہے، وحدت میں آؤ، اس میں سلامتی ہے۔ اور اسلام کی ایک خوبی ہے کہ اس نے بے مقصد چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایک تو مشتبہ چیزیں ہیں نا، مشتبہ کو بھی چھوڑ دیں۔ ایک تو واضح کام ہے جن کے کہ یہ کام نہ کریں، حلال حرام والے حرام چھوڑ دیں۔ ایک ہے مشتبہ کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ پھر ایمان کا عمل کی نشانی ہے۔ اور رہی بات اسم اللہ کی، اسم اللہ کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنا نور کا ظہور فرمایا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظاہر ہوا، تو محبوب کا لقب ملا، خطاب عطا ہوا، تو ان سے پھر آگے سارا نظام چلا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ذکر اللہ میں اتنے محو رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ موسیٰ تم کیا کرتے ہو؟ یا اللہ پاک نماز روزہ اور صدقہ خیرات کرتا ہوں، اس کا میرے سے کیا تعلق؟ یہ تم جنت میں جانے والے کام کرتے ہو، دوزخ سے بچنے والے، میرے لیے ذات کے لیے کیا کرتے ہو؟ وائزا کزئی تو مسلاتا، نماز پڑھ لو تو فذکر اللہ قیاما قعودا جنودا، تو ذکر اللہ کرو، دائیں کروٹ بائیں کروٹ، کھڑے بیٹھے لیٹے، وائز تمام تو اسے مکمل کرنے کے بعد فاقیم الصلاۃ، پھر نماز قائم رکھو۔ اب وہاں ثابت ہو گیا یہاں کہ پڑھنا اور قائم کرنا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی عائشہ پاک کے ساتھ آرام فرمایا رات کو، تو اٹھ کے جنت بقیع میں تشریف لے گئے۔ بی بی پاک نے سوچا کہ آج کسی اور حجرے میں گئی ہیں، میرے پاس تھا آج قیام فرمانا۔ دبے قدم پیچھے گئیں تو آہٹ سن کر فرمایا کون؟ عرض کیا عائشہ۔ فرمایا کون عائشہ؟ عرض کیا ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا کون ابو بکر؟ عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ فرمایا کون محمد؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ ذکر اس طرح کر، وذکر ربک اذا نسیت، اس طرح ذکر کر کے خود کو بلا دو۔ تو ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ذکر فرما رہے ہیں کہ خود کو بلا کے وحدت میں۔ اور جب پوچھا بی بی عائشہ پاک نے تو فرمایا کہ لی مع اللہ وقتاً، ایسا وقت ہوتا ہے اللہ پاک کے ساتھ کہ لا نبی مرسل ملائکہ کی وہاں مجال نہیں ہوتی۔ یہ ہے ہمارا طریق کہ خود ہی میں ڈوب کا پاج زراج زندگی، یہ خود ہی میں ڈوبنا اور اپنی پہچان کرنا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ ساری پریشانی کا سبب ہمارے نفس کی وجہ ہے۔ جس نے نفس کو ترک نفس کیا، ترک دنیا کیا، تو اس نے اللہ کو پا لیا۔ اللہ کو کیسے پانا ہے؟ پہلے تو قلب صاف کرنا ہے۔ ہر چیز کا صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے، قلب کا صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے۔ اور ذکر اللہ فرمایا گیا ہے کہ اس طرح کرو جس طرح سینٹر کرتا ہے۔ سینٹر کوئی ایک جاندار ہے، وہ ارد گرد لکڑیاں چن لیتا ہے اور ذکر ہو کرتا ہے حتیٰ کہ وہ خاک ہو جاتا ہے جل کے، پھر اس میں سے کوئی انڈا بچہ پیدا ہو کے پھر وہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں قیامت تک اسی طرح ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تو ایک مثال ہے ان کی۔ اور ابو ذر غفاری کو پوچھا ابو ذر غفاری نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا اگر مرتے وقت ایسے دنیا سے جاؤ جس طرح ہماری طرح، تو پھر تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ اور ابو ذر غفاری کو فرمایا گیا کہ ابو ذر ذکر اللہ کرو۔ جب فرمایا نا کہ ہم بڑے جہاد سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹیں، یعنی نفس کے ساتھ جہاد، تو اے میرے صحابہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو دشمن کی تلواروں سے کٹ مرنے سے زیادہ افضل ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے۔ فرمایا وہ ذکر اللہ ہے۔ اور ہر شجر اور حجر کے پاس
جتنا ہو سکے ذکر اللہ کرو اور جتنا ہو سکے خدا سے ڈرتے رہو۔ اور اب دیکھو شجر حجر سے مراد ہم درخت اور حجر پتھر، ہم ہر پتھر کے ہر درخت کے نیچے ذکر تو نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چیئر پہ بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں تو چیئر بھی گواہی دے گی قیامت والے دن کہ میرے اوپر ذکر اللہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں زمین کے اوپر جب ذکر اللہ ایک یا دو یا کوئی زیادہ ذکر اللہ کرتا ہے یا کرتے ہیں تو آسمان زمین کو مبارک دیتا ہے کہ تم ذکر اللہ کی حلاوت کے مزے لے رہی ہو، کاش میں زمین ہوتا۔ تو جس پتھر پہ کیا جائے، جس دیوار کے تلے کیا جائے، وہ پتھر وہ دیوار، اور کوئی شجر ہے تو شجر کے نیچے پڑھنے سے وہ گواہی دیں گے۔ اور اس میں بات پڑھنے کی بجائے جذب کرنے والی ہے۔ جذب کردن و گرفتن توحید، مولا علی پاک فرماتے ہیں جذب کر لو، گرفت میں لے لو توحید کو، بصفت احادیت کی شکل میں، ایک کی شکل میں۔ یک کردن و پردہ دریدن، ایک ہو جو اور دوئی کا پردہ ہٹا دو۔ از غلبہ سر، جب تم پر راز کا غلبہ ہو رہا ہو، جس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام پاک پہ جس وقت بی بی عائشہ پاک پیچھے آئی ہیں، راز کا غلبہ ہو رہا تھا تو اس وقت اپنے آپ کا پتہ نہیں چلتا، کیوں؟ یکتا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لوگ ہیں ان کی وحدت کی منزل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الانسان مرۃ الرحمن، اے انسان تو رحمان کا آئینہ ہے۔ اگر ایک بندے نے رحمان کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو ڈھونڈنا ہے، تو اپنے اندر ہی ڈھونڈے گا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نہ آسمان میں سماتا ہوں نہ زمین میں، اے بندے تیرے دل میں سماتا ہوں۔ تو اپنے دل کو صاف کرنا ہے تاکہ پاک چیز پاک مکانوں میں ٹھہرتی ہے۔ اسم اللہ پاک ہے اور پاک قلب میں، پاک وجود میں وہ ٹھہرے گی۔ اپنی جب بندہ صفائی کرتا ہے تو پھر جتنے لطائف ہیں وہ سارے نور و نور ہو جاتے ہیں، اور پناہ باللہ بقاء باللہ کی منزل عطا ہو جاتی ہے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند فرمایا۔ الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ تمام نبیوں پیغمبروں سے بڑھ کر ہمارے کائنات کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقر لے کر آئے ہیں۔ فقر ہی ہمارے لیے سارا کچھ ہے، ہمیں سے یہ اس طرف آئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی لائن اختیار کی، اور آگے درویش غوث پاک سرکار کو 40 الہام ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اے محی الدین اپنے اصحاب سے کہہ دو کہ فقر یہ نہیں ہے کہ اس کا کچھ نہ ہو، فقر یہ ہے کہ کہہ دے کن فیکن، ہو تو ہو جائے۔ یعنی میرے اور بندے کے درمیان فقر والے کے حجاب ختم ہو جاتا ہے، پناہ باللہ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو کہتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری آج کی تھوڑی سی یہ گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ اسم اللہ کو پکڑیں۔ اگر غور سے دیکھیں الف لام ہے، اسم اللہ کی شکل پہ انسان بنا ہے۔ اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے تو اس کا علم ناقص ہے۔ جی ہاں، آپ نے جذب کرنا ہے، جب تصور کرنا ہے۔ فرمایا ایک سائد کا تفکر خیر من عبادتی ثقلین، ثقلین کہتے ہیں جنوں انسانوں، تمام جن انسان نماز روزہ زکوٰۃ جو بھی عبادت کر رہے ہیں ان سے ایک بندہ ایک لمحہ تفکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ ان سے زیادہ پسند ہے۔ اور حدیث پاک ہے کہ لذت افکار خیر من لذت اذکار، ذکروں سے فکر کی لذت بڑھ کر ہے، یعنی اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ پھر ہمیں کبھی کبھی خود کو ٹائم دینا چاہیے، بلکہ خود کو کیا دینا ہے، نفس کی نفی کرنی ہے، ترک نفس ترک دنیا۔ غوث پاک سرکار کی ایک محفل ہو رہی تھی، ایک بندہ تھا، اس نے دل میں سوچا کہ میں بھی ان جیسا ہو سکتا ہوں۔ وہاں سے ہی دل پڑھ کے فرمایا اے ابو مکارم تم مجھ سے بھی آگے جا سکتے ہو، صرف 2 قدم اٹھا لو، ایک دنیا سے ایک نفس سے،
یہ نفس ہی ہے جس نے ہمیں سارا پریشان کیا ہوا ہے۔ نفس کی پیروی سے بندہ باز آئے تو حدیث پاک بھی ہے کہ شیطان کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کہ وہ راہ حق سے تمہیں روکے، تمہارے نفس کو اپنی طرف لگائے۔ اس کے 3 موکل ہیں شیطانی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملمہ۔ نفس ہمارا برائی پہ بانٹتا ہے، لوامہ جو ہے لذات پہ، طریقت میں یہ تنگ کرتا ہے، اور حقیقت میں ملمہ بھی اسی طرح، جس طرح ملمہ کاری بلٹی لائٹنگ یہ اٹریکشن پیدا کرتا ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اشرف المخلوق بنا کے، تو شیطان نے، دنیا نے اور نفس نے، انہوں نے مل کر ایکا کیا، اور یہ سمجھ لو کہ ہمارا نفس جو ہے ان کا بادشاہ ہے، اور شیطان ہمارا لوامہ ملمہ اس کے وزیر، اور دنیا ان کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے، اور ساری برائیوں کی جڑ حب دنیا ہے۔ اگر حب دنیا سے کوئی بچ گیا اور نفس کی پیروی سے بچ گیا تو لا محالہ وہ اللہ پاک کی راہ پہ کامیاب ہے۔ لیکن جتنا مرضی عمل ہو جائے، شریعت کو نہ ترک کرے۔ حالانکہ حدیث قدسی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی بندگی اس وقت تک کرو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ تو جب یقین ہو جائے تو پھر بندگی نہیں چھوڑنی، پھر بلکہ شکرانہ ہے۔ دیکھیں نا، امام حسین سرکار نے آخر تک شریعت کو نہیں ترک کیا۔ آج کل کئی درویش ایسے ہیں جو شریعت کو ترک کر کے، تو ہم نہیں کسی کا برا کہتے، لیکن پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ اب شریعت میں، جس طرح امام ابو حنیفہ تھے، کسی نے کہا یہ بابا جی جو جا رہے ہیں 300 نفل پڑھتے ہیں رات کو، انہوں نے پہلے شاید کم پڑھتے تھے، پھر 300 کر دیے۔ پھر کسی نے کہا یہ 500 پڑھتے ہیں، انہوں نے 500 کر دیے۔ انہوں نے ایسے شریعت میں ہی زیادہ جود کر کے شریعت سے باہر قدم نہیں رکھا۔ تو اسی طرح یہ ہماری آج کی بات کا لب لباب یہی ہے کہ اے دوستو، دنیا میں آئے ہو تو کسی مقصد کے لیے آئے ہو۔ اتنی زیادہ مخلوق، کروڑوں اربوں ہر قسم کی اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، اور سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز ذکر اللہ کرتی ہے، سب تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے۔ لیکن انسان تیری تسبیح کرنے میں کیا ہے کہ تم قلب سے کر، ان میں قلب نہیں ہے، حیوان ہے۔ تو اگر تم قلب کو چھوڑ دے گا تو تم بھی ایک حیوان ہے۔ یہ گدھا بھی جو ہے یہ بصورت بشر کی طرح ہی ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو جب انسان اپنی بشری صفات کو قطع کرتا ہے تو اس کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح بی بی رابعہ بصری تھی، ان کے گھر میں اولیاء کرام آئے تو چراغ نہیں تھا گھر میں، تو انہوں نے اسم اللہ پڑھ کے انگلیوں پہ پھونکا تو چراغ کی طرح روشن ہو گئی انگلیاں، اور گھر میں لائٹنگ چراغاں ہوگی۔ تو اسی طرح جس کے اندر نور ہوگا وہ نور کو نور سے ملا دے گا۔ ٹھیک ہے، ہم باقی اگلی محفل پہ انشاءاللہ العزیز مزید کچھ، کوئی دوست احباب نے کوئی سوال کرنا ہو تو پھر اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔